الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ بات دلوں کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا پروردگار نے اسے دلوں کا تقوی قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی نشانیوں کی کوئی تعظیم نہ کرے تو پھر اس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے۔ تقوی کی علامت اور تقوی کی پہچان یہ بنا دی مولا نے کہ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، جن جن چیزوں کو اللہ اپنی نشانیاں قرار دے دے، اب ان کی تعظیم کرنے والا ہی اصل متقی ہے، اسی کے دل کے اندر تقوی ہے جو رب کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ رب کی نشانیاں کیا ہیں؟ جن کی تعظیم تقوی کہلا رہی ہے، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور بھی نشانیاں ہیں اللہ کی، مگر ان نشانیوں میں سے دو نشانیاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ پروردگار عالم صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے اور ان نشانیوں کی تعظیم دل کا تقوی قرار دے رہا ہے۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو ہم کسی اور نسبت سے نہیں جانتے سوائے ایک نسبت حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ ایک ہی بات ہے، صفا اور مروہ کا تعارف ہی نہ ہوتا، ان کی پہچان اور شناخت ہی نہ ہوتی، اگر
ہمیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں سیدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک دوڑی تھی۔ جن پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی ہیں، رب ان کو اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قدم جن پہاڑیوں پر آئے کس لیے؟ ایک نبی پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام۔ بچے تو تھے مگر تھے تو اللہ کے نبی کو پانی پلانا تھا، اس کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھیں۔ نبی کی پیاس بجھانے کے لیے، نبی کی خدمت کے لیے جب وہ پہاڑیوں پر دوڑی ہیں تو رب العزت نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ اب نبی کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ اگر دو پہاڑیوں پر دوڑیں تو وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن جائیں، بتائیں اگر نبی خود دوڑے پھر کیا ہو؟ یہ تو حضرت ہاجرہ دوڑ رہی ہے نبی کی خدمت کے لیے، اگر نبی خود دوڑے پہاڑیوں پر اور نبی جہاں جہاں قدم رکھے، کیا اس کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی اللہ کی نشانی نہ بن جائے گی؟ اور پھر نبی بھی عام امتوں کا نبی نہ ہو، نبی وہ کہ کل نبی جس کا امتی بننے کی تمنا کریں۔ محمد عربی اگر جہاں قدم رکھیں، بتاؤ وہ مٹی کے ذرے اللہ کی نشانیاں بنیں گے کہ نہیں بن سکیں گے؟ پہاڑیوں کو تو صرف نشانیاں قرار دیا، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے، مولا نے فرمایا اس شہر کو میں صرف نشانی نہیں کہوں گا، اس مٹی کا ذرہ ذرہ جس نے محمد تیرے قدموں کو بوسہ دیا ہے، میں اس کی قسمیں کھا کر عظمت بتاؤں گا، میں دنیا کو بتاؤں گا یہ ذرے بھی اتنے عظیم ہیں کہ رب ان کی قسمیں کھا رہا۔ فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مصطفیٰ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، اس کی مٹی نے، اس کے ذروں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ مٹی کے وہ ذرے، اور عمر فاروق وہ جملہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قربان جائیں، ان اللہ اقسم بتراب قدمیک، آپ کے قدم جس مٹی پہ لگ جائیں وہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ رب ان کی قسم کھانے لگ پڑتا ہے، اس کی قسم کھاتا ہے۔ ذرے، صفا و مروہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کرنا دل کے تقوی سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا صرف صفا و مروہ ہی اللہ کی نشانیاں ہیں؟ سورہ المائدہ کی 2 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوان، فرمایا نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی، اس حرمت والے مہینے ذوالحج کا جو مہینہ ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو، ان قربانیوں کی بے حرمتی نہ کرو جو کعبہ میں پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو گن گن کے بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ دیکھنا کس کس چیز کو اب اللہ اپنی نشانیوں میں شمار کرتا ہے۔ فرمایا یہ حرمت والا مہینہ، اس کی بے حرمتی نہ کرو، وہ قربانیاں جو کعبے میں پہنچائی جائیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، قربانی کے جانور کے گلے میں جو چمڑے کا پٹا بنایا لٹکایا جاتا ہے، جو پہنایا جاتا ہے، رب فرماتا ہے چمڑے کے اس پٹے کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ گلے میں جو پٹا لٹکایا گیا، قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا لٹکایا گیا، قلائد اسے عربی میں کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس پٹے کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا من البیت الحرام، اور وہ حاجی جو اللہ کے گھر کے ارادے سے نکل پڑے،
اللہ کے راستے کے مسافر بن گئے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے مسافر بن گئے، ان حاجیوں کی بھی بے حرمتی مت کرنا۔ اب بتاؤ ذرا کن کن چیزوں کی حرمت قائم کر دی اللہ نے؟ وہ قربانی کے جانور جو کعبے میں پہنچائے جائیں، اللہ کہتا ہے یہ بھی میری نشانیاں ہیں۔ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں، ان جانوروں کے گلے میں پڑا ہوا پٹا بھی اللہ کی نشانی۔ اب صرف جانور کی تعظیم کی بات نہیں، اللہ کی نشانی کی تعظیم دل کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے، اللہ کہتا ہے صرف قربانی کا جانور میری نشانی نہیں، اس جانور کے گلے میں پڑا ہوا پٹا بھی میری نشانی ہے۔ یار یہ عجب سا مرحلہ ہے، عجب سا مرحلہ ہے۔ چمڑے کا پٹا قربانی کے جانور میں علامت کے طور پہ ڈالا گیا تھا کہ یہ جانور ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ وہ چمڑے کا پٹا، جس چمڑے کو قربانی کے جانور کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ہدی، ہدی ولل ہدیہ، ہدی، ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ اب یہ دیکھنا ذرا، جس چمڑے کو ہدی سے نسبت ہو جائے، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں۔ یار ذرا توجہ رہے، جس چمڑے کو ہدی سے نسبت ہو وہ اللہ کی نشانی بن جائے، جس بندے کو نبی سے نسبت ہو جائے، اچھا یہاں تھوڑا سا وہ افسوسناک واقعہ بھی میں عرض کر دوں۔ ہماری تربیت کی بڑی ہی ضرورت ہے، بڑی، خود میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہمیں بھی وہ راہبر چاہیے جو بتائے۔ یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے، واقعہ تو چھوٹا سا ہے، شغل بن گیا، تماشا بن گیا کہ ذبح کرتے ہوئے بیسا اٹھ کے دوڑ گیا ڈر کے، رسیاں توڑا کے، اور اب اس پر کراچی کے جوان فائرنگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ موٹر سائیکلیں دو چار گر گئیں، اس کو قابو کرنے کے لیے اس پر فائرنگ کی، پستولیں چلائیں اور اس کو زخمی کر دیا۔ یہ قربانی کا جانور جسے اللہ اپنی نشانی کہہ رہا ہے، یہ اس کی عزت ہو رہی ہے۔ کون بتائے ہمیں کہ صرف کسائی جو چھری سے ذبح کرنے آیا ہے بس وہی نہیں، تیرا بھی کوئی تعلق قربانی سے ہے، تجھے بھی سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کے لیے میں قربان کر رہا ہوں، اس کی عزت و حرمت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ نالائکی اپنی، غلطی اپنی، باندھا رسے مضبوط تم نے نہیں باندھا، ان کو صحیح طریقے سے تم نے نہیں لٹایا، اور قصور بیچارے جانور کا۔ کیا اب اس بے زبان جانور پر گولیاں چلا کے اپنے تماشے بنا رہے ہو؟ یہی تو کام عرب کیا کرتے تھے، جانور کو کھڑا کرتے تھے اور تیروں کی پریکٹس اس کے اوپر کیا کرتے تھے۔ اس وقت کی جاہلیت کے عرب میں اور آج کے اس مسلمان میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ کہاں کھڑے؟ اور پھر ہم مسلمان ہیں، ہم جیالے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، سب کچھ ہے، بس محمد عربی کے دین کا کوئی پاس نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ قربانی کا جانور، اس کی تعظیم تھی، اس کی حرمت تھی، اس کے تو گلے میں ڈالا ہوا پٹا بھی عزت کے قابل تھا، اس کو بھی اللہ نے فرمایا اس کی تعظیم کرنی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں جو پروردگار کا قرآن کر رہا ہے۔ ولل قلائد، ولل قلائد، قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالا ہوا پٹا، ڈالا ہوا ہار عزت اور تعظیم کے قابل ہے۔ اب یہی تو مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ تعظیم کے قابل ہے جس کی نسبت صرف قربانی کے جانور سے ہوئی، تو مجھے بتاؤ جس کی نسبت نبی سے ہو جائے وہ کتنی عظمت والا ہو جائے گا۔ صرف نسبت ہو جائے، صرف نسبت، حضرت ہاجرہ کے قدموں سے نسبت ہو، صفا مروہ کو اللہ کی نشانیاں بن جائیں، محمد عربی کے قدموں سے نسبت ہو، مکہ کی مٹی کو اللہ کی عظمت اس قابل وہ مٹی بن جائے کہ اللہ ان کی قسمیں کھائے، مٹی کے ان ذروں کی قسمیں کھائے۔ یہ مٹی ہے جسے محمد عربی کے قدموں سے نسبت ہے۔ مجھے بتا وہ شخص جسے محمد عربی اپنے گلے سے لگا رہے ہوں گے اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو گلے سے لگنے والا معاملہ ہے۔ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوگا اس حسین کا کیا مقام ہوگا؟ جس کو اپنے سر اقدس پہ اٹھایا ہوگا اس حسن کی شان و عظمت کیا ہوگی؟ نہیں پتا۔ نسبت معنی رکھتی ہے، نسبت کی تعظیم ہوتی ہے، نسبت ایک وجود ہے۔ کہا جاتا نسبت کی کوئی حیثیت نہیں،
اور یہاں تو چمڑے کی صرف نسبت ہوئی ہے قربانی کے جانور سے، عزت و عظمت بن گئی اس کی، وہ اللہ کی نشانی بن گیا۔ عظمت نسبت چیز ہے، حیثیت ہے نسبت کی، مگر ہمیں کہا جاتا ہے نہیں، نسبت کوئی چیز نہیں۔ کیا کہا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ وہ نسبت جو ہے اصل چیز ہے۔ آج ہمیں سمجھایا جاتا ہے یہ تم اپنے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہو قادری، نقش بندی، چشتی، یہ کیا ہے؟ یہ نسبتوں کے نام ہے بابا۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری نسبت اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا نسبت ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں، نسبت کی حیثیت کوئی نہیں۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے پانی میں ڈوب گیا تھا، نبی کی نسبت نہیں بچا سکی، تو تم کیسے کہتے ہو چشتی کی نسبت ہے؟ تمہیں نسبت کس بزرگ کی حاصل ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تمہیں نقش بندی ہو کر کون سی بات بن جائے گی؟ پیغمبر نوح کا بیٹا پانی میں ڈوبا، مثال دی جا رہی ہے۔ یار ہم یہ کہتے ہیں نسبت کام آتی ہے مگر ایمان لانے کے بعد، ایمان نہ ہو کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ نے تو نوح علیہ السلام کو فرما دیا تھا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، اس کے نسبت اس کا ایمان نہیں ہے اللہ پر، یہ تو تیرے اہل و عیال میں سے ہی ہم اسے شامل نہیں کرتے۔ نسبت ختم ہوتی، نسبت تو قائم ہوتی ہے ایمان کے بعد۔ ہم بات کرتے ہیں ایمان کے بعد نسبت، وہ کام آتی ہے۔ اب ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ شور ہے، نسبت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کو بتانے کے لیے ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے حدیث۔ ہم بڑا مان کرتے ہیں اس پر، جی میں نقش بندی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں حنفی ہوں، میں حنبلی ہوں، میری نسبت ہے، بڑے اعلیٰ نسبت ہے۔ کہنے والا جب میرے سامنے حدیث کی کتاب رکھ دے گا اور مجھے حدیث سے ثابت کر دے گا کہ نسبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر سننے والا تو کہے گا نا یار میں تو آج تک بولا ہی رہا، میں تو غلطی پہ رہا، میں بڑا سمجھتا تھا نسبت کو، یہ تو حدیث میں آ رہا ہے۔ اب حدیث میں کیا آ رہا ہے ذرا وہ توجہ فرمائیے، جس کی بنیاد پر یہ جملہ بنا دیا گیا کہ اس نسبت سے نکلو۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، نسبت توڑو، نسبت کوئی شے نہیں، نسبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یار عجب سا معاملہ ہے، قربانی کے جانور کے گلے میں پٹا پڑ جائے، نسبت صرف جانور سے بے جان چیز نسبت رکھ لے، اللہ اس کو اپنے شاعر اللہ میں شامل کر لے، اور بندہ نسبت رکھ لے اللہ کے نبی سے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، بندہ نسبت رکھ لے اللہ کے ولی سے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 204 نمبر۔ اب ظاہر ہے جب حدیث پیش ہوگی تو اس کے آگے تو بات ہی کوئی نہیں، کون سا وہ مسلمان ہے، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، دنیا کا کوئی فرد جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کی قسم محمد عربی کا فرمان آنے کے بعد دنیا کے کسی اور فرمان کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ سب سے پہلا معاملہ ہے حضور کے فرمان کا۔ جب آپ کے سامنے حضور کا فرمان آ جائے اب آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 204، ذرا اس کو آپ سنیے کیا ہے۔ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو مصطفیٰ ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے سب کو ڈرانا شروع کیا۔ پہلے بلایا، سارے قریش مکہ کو بلایا، اکٹھا کیا، بلانے کے بعد آپ نے ہر ایک کو نام لے لے کر بلایا۔ یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار،
یا اب میں سارے ترجمے کرتا جاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا کام. یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. سارے قبیلوں کے نام لے لے کے حضور نے فرمایا اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہاں تک آئے، آگے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یا فاطمہ. یہ کون ہیں؟ حضور کی بیٹی، سرکار کی بیٹی. یا فاطمہ انقذی نفسک من النار. فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا. فإنی لا املک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. ہاں میرا تم سے رشتہ ہے، سأبلھا ببلالھا، اس رشتے کی تراوٹ میں پہنچاؤں گا. جو مال میرے پاس ہے دوں گا، جو جائیداد میرے پاس ہے دوں گا، جو کچھ میرے پاس ہے دوں گا، مگر اللہ کے عذاب سے میں بچا نہیں سکتا، لہذا تو اپنے آپ کو بچا. لکھنے والے نے اس حدیث کے نیچے کیا لکھا؟ کہنے لگا محمد کی بیٹی فاطمہ وہ بھی اگر اچھے اعمال نہ کرے تو دوزخ سے نہیں بچ سکتی. اس کا مطلب ہے کسی بزرگ کی نسبت کچھ نہیں کر سکتی، کسی بزرگ سے نسبت کوئی کام نہیں آ سکتی، کسی بزرگ کی بیٹی یا بیٹا ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کسی بزرگ سے تعلق اور نسبت کچھ کام نہیں آتی. اچھا لفظ تو بزرگ استعمال کر رہا تھا، مگر جس حدیث کے لفظ لے رہا تھا اس حدیث میں تو حضور نے اپنی بیٹی کو کہا تھا نا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ کہنا یہ چاہتا تھا، لفظ بزرگ استعمال کر رہا تھا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ محمد بھی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو تم کیا کر رہے ہو. اب جب یہ معاملہ تھا، نسبت کسی بزرگ کی کام نہیں آتی، ایک بات. دوسری بات، کوئی بچا نہیں سکتا اللہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو تمہیں مان ہے، محمد ہماری شفاعت کر دیں گے، محمد ہماری سفارش کر دیں گے، محمد ہمیں بچا لیں گے، حضور ہمیں بچا لیں گے. کیسے بچا لیں گے؟ محمد تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکتے. حدیث کہاں لکھی ہے؟ مسلم شریف میں 204 نمبر حدیث ہے. حضور نے فرمایا سیدہ فاطمہ کو اپنے آپ کو بچا، میں اللہ سے نہیں بچا سکتا. بات تو سچ ہے، اس سے جو مطلب نکالا ہے آگے وہ خطرناک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کرنے گئے تھے نا خارجیوں کے ساتھ، یہ بھی مسلم شریف کی الگ حدیث ہے 1066 نمبر پر. تو خارجی مقابلے میں نکلے، انہوں نے کہا علی کو بھی نہیں مانتے، امیر معاویہ کو بھی نہیں مانتے، ان دونوں نے غلطی کی ہے، اپنی لڑائی میں فیصلہ کرنے کے لیے ثالث مقرر کیے ہیں، حکم تو سوائے اللہ کے کسی کا چل نہیں سکتا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ثالث مقرر کرنے کی وجہ سے علی بھی کافر ہوا، امیر معاویہ بھی کافر ہوئے معاذ اللہ. اور اب کیا کہا؟ جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، نعرہ لگا رہے لا حکم الا اللہ، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ. یہ نعرہ ہے کن کا؟ خارجیوں کا. کس کے ساتھ مقابلے میں آئے ہوئے ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ. عبید اللہ صحابی، حضور کے صحابی ہیں، وہ حضرت علی کے ساتھ تھے. کہتے ہیں ان کا یہ جملہ سن کر حضرت علی نے ایک بات کہی. آپ نے ارشاد فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل. بات حق ہے مگر اس سے جو مطلب نکال رہے ہیں وہ غلط نکال رہے ہیں. بات حق ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، مگر اس سے یہ مطلب جو نکال رہے ہیں یہ مطلب غلط ہے، مطلب باطل ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بات حق ہوتی ہے، دکھائی حق بات جاتی ہے، اس سے مطلب جو سمجھایا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. حدیث حق ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ اپنے آپ کو بچا. اب اس کا مطلب کیا نکالا گیا؟ محمد کسی کو بچا نہیں سکتے، مطلب غلط نکال لیا گیا. مطلب غلط ہے، نسبت کسی کام نہیں آ سکتی، مطلب غلط ہے. یار اگر یہ نسبت کام نہیں آ سکتی تو ذرا مجھے اتنا سا ہی بتا دیا جائے. قرآن مجید میں سورہ الکہف میں 82 نمبر آیت میں قرآن جب بات کرتا ہے یتیموں کی گرتی ہوئی دیوار کی،
وَأَمَّا الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو شہر میں ان دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ بچے یتیم، نابالغ، چھوٹے، ان کی دیوار گرنے والی جس کو خضر علیہ السلام دوبارہ بناتے ہیں، قرآن کہتا ہے یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کی دیوار کے نیچے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، لہذا رب نے ارادہ کیا ان کی حفاظت کر دی جائے۔ کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ یتیم بچوں کی دیوار کی۔ کیوں؟ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لذریت مومن، مومن کی اولاد کے لیے مبارکیں ہوں، جو مومن کی اولاد ہو اس کے لیے خوشخبریاں ہوں۔ طوبیٰ لذریت مومن، اس کے لیے خوشخبریاں ہوں، مبارکیں ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب تفسیر کرنے لگے نا اس آیت کی، کانا ابوہما صالحا، کہ ان دونوں یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، سنن کبریٰ امام نسائی کی اس کے اندر 11838 نمبر حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں بچوں کے خزانے کی جو اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی وجہ ان کے نیک باپ کی نسبت تھی، نسبت نیک باپ سے تھی۔ رب نے فرمایا اس نیک باپ کی وجہ سے اس کے یتیم بچوں کے خزانوں کی میں حفاظت کروں گا۔ کیا کام آ رہا تھا ان کے باپ کی نسبت، اور تو کوئی چیز کام نہیں آ رہی، نسبت کام آ رہی ہے۔ اور اب ہمیں یار لوگ کہتے ہیں نسبت کام نہیں آتی۔ سورہ طور آیت نمبر 21 میں پروردگار فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، ایمان والے جو جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچے ہوں گے اور ان کی اولاد جو ایمان میں ان کی پیروی کر رہی ہوگی، ہم قیامت کے میدان میں جنت میں جب پہنچائیں گے اس اولاد کو والدین کے درجے میں پہنچا دیں گے۔ کیوں؟ یہ ان کی اولاد ہے جو متقی ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا قرآن کی کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، لیس للانسان الا ما سعی، یہ آیت پچھلوں کے لیے ہے، امت محمد کے لیے نہیں۔ پچھلوں کو صرف ان کا کام فائدہ دیتا تھا، امت محمد کو دوسروں کا کام بھی فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ نسبت فائدہ دیتی ہے۔ اچھا نسبت فائدہ دے، دوسری بات کیا کر دی کہنے والے نے؟ اس نے کہا محمد بچا نہیں سکے، اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو پھر کسی اور کو کیا بچانا ہے۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 18509، ایک خادمہ ہے برہ، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہے، ان کے گھر میں کام کرتی ہے۔ ظاہر ہے جو اعلیٰ درجے کے لوگوں کے گھر میں نوکر ہوں ان کو بھی ایک مان ہوتا ہے کہ میں اہل بیت کے گھر کی ملازمہ ہوں، بڑا مان ہوتا ہے۔ اہل بیت کے گھر میں یہ برہ کام کرتی ہے، سیدہ کے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ ایک دن باہر نکلی، پھر رہی ہے، اس کے سر کا جو دوپٹہ تھا تھوڑا سا سرک کے پیچھے ہوا، پیشانی کے جو بال تھے نا یہ تھوڑے سے ننگے ہوئے۔ کس کے؟ برہ کے، جو اہل بیت کے گھر میں ملازمہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی ملازمہ۔ اس کے پیشانی کے بال تھوڑے سے ننگے، ہلکے سے ننگے ہوئے، بازار میں رستے میں جا رہی ہے، ایک شخص آگے سے ملا اور اس نے کہا یا برہ غتی شعیفاتک فإن محمدا لن یغنی عنک من اللہ شیء۔ برہ اپنی پیشانی کے بالوں کو ڈانپ، پردہ کر، دوپٹہ سنبھال، اور نیکی ہی کام آنی ہے، محمد نہیں بچا سکیں گے اللہ سے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ کی کنیز برہ کو کہہ رہا ہے کہنے والا اپنے سر کے بال سنبھال۔ اس نے سنبھالے ہوئے تھے، ذرا سا دوپٹہ سرک گیا اوپر سے اور پیشانی کے بال تھوڑے سے ننگے ہوئے۔ کہنے والے نے سمجھانے کا انداز دیکھو کیا اختیار کیا۔ کہنے والا کہنے لگا بالوں کو ڈانپ، غتی شعیفاتک، اپنے بالوں کو ڈانپ۔ بات ہو گئی تھی، ڈانپنے کو کہہ دیا تھا، اچھا کام تھا، مگر اس کے اندر ایک تڑپ تھی نا، اور
جلن کچھ اور تھی. کہنے لگا فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَن يُغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ، محمد تجھے اللہ سے نہیں بچا سکیں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ شفاعت محمد کی اس کا انکار ہو رہا تھا. کہا جا رہا تھا حضور نہیں بچا سکتے، تو بس اپنا جو نیک کام کرے گی وہی کام آئے گا. یہ بی بی برہ پلٹ کے آئی اور اس نے سیدھی گئی سرکار دو عالم کے پاس، جا کے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو بے احتیاطی سے نہیں، بس کسی طرح سرک گیا دوپٹہ، اور مجھے کہنے والے نے، سمجھانے والے نے یوں سمجھایا ہے. اس نے کہا کہ اپنا دوپٹہ سنبھال، اپنے بالوں کو ڈانپ، محمد تیرے کسی کام نہیں آئیں گے. اس کی یہ بات سننی تھی برہ کی. سرکار دو عالم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. مجمع الزوائد کی روایت کہتی ہے حضور اس حال میں گھر سے نکلے، یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ، حضور اس حال میں نکلے کہ چادر مبارک جو آپ نے کندھے پہ لی ہوئی تھی، آدھی کندھے پہ تھی، آدھی نیچے لٹک رہی تھی. آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے، چادر بھی پوری طرح نہیں لی، چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا. سرکار باہر مسجد میں تشریف لائے. مسجد میں کچھ انصاری صحابی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے حضور کا آنے کا انداز دیکھا. جابر بن عبداللہ انصاری صحابی وہ بھی وہیں تھے. کہنے لگے ہم نے حضور کو جو آتے دیکھا اس انداز میں تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، چادر مبارک آپ کی لٹک رہی ہے، گھسٹ رہی ہے، حضور اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، چہرہ سرخ ہو چکا ہے. سرکار کو دیکھا، ہم سمجھے اللہ خیر کرے کوئی بڑی بات ہو گئی، اللہ خیر کرے کوئی بہت بڑی بات ہو گئی. انصاری کہتے اخذنا سلاح، ہم نے فوراً اپنی تلواروں کو ہاتھوں میں پکڑ لیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تلواریں نکالے ہوئے، جا کے کہا یا رسول اللہ مورنا بما شئتا، یا رسول اللہ جو آپ چاہیں ہمیں حکم کریں. فوالذی بعث بالحق نبیا، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم کرے، لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لامضینا قولک فیہم، حضور ہمیں حکم کریں، ہم پرواہ نہیں کریں گے. یہ تلوار ہماری ماں کی گردن پہ چلتی ہے کہ باپ کی گردن پہ چلتی ہے. سرکار ہمیں بتائیں آپ کا دل کس نے دکھایا ہے؟ ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد میں سے بھی یہ جرت کس نے کی ہے سرکار کا دل اقدس دکھانے کی؟ آقا ہمیں حکم کریں، اللہ کی قسم آپ حکم کریں گے، یہ تلواریں پرواہ نہیں کریں گی کہ گردن ماں کی کٹ رہی ہے کہ باپ کی کٹ رہی ہے. ہم کر گزریں گے جو سرکار آپ کا حکم ہوگا. آپ حکم تو فرمائیں. سرکار دو عالم نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا. جابر کہتے ہیں حضور نے ہمیں جواب نہ دیا. فصاعد المنبر، ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی. اور حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم جو سارے بیٹھے تھے نا مسجد میں، ہم سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے سرکار فرما رہے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ کہتے ہم نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا نعم، ہاں میں ہوں اللہ کے رسول. ولیکن من انا، لیکن میں ہوں کون؟ جلال کا انداز دیکھو، جلال کا انداز. میں رسول ہوں مگر بتاؤ میں ہوں کون؟ ولیکن من انا، میں ہوں کون؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. شجرہ پڑھ دیا صحابہ نے، کہا حضور آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے، عبد المطلب ہاشم کا، وہ عبد مناف کا. کہ شاید حضور نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ میرا گھرانہ کون سا ہے. اب وہ گھرانہ بتا رہے تھے، یہ سمجھ کر گھرانہ بتا رہے تھے، مگر سرکار کی منشا یہ نہیں تھی.
نہ آپ اپنی رسالت کا یہاں اعلان کروا رہے تھے، نہ اپنے درانہ پوچھ رہے تھے، سرکار کا مزاج کچھ اور تھا، چہرے پہ جلال کچھ اور تھا، انداز کچھ اور تھا۔ حضور نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات کیا ہوئی تھی؟ اس بندے نے یہ جملہ کہا تھا، برا محمد تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس جملے نے اتنا جلال دیا ہے چہرہ انور پر، چہرہ سرخ، اور سرکار نے فرمایا میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، دن قیامت کا ہوگا آدم کی ساری اولاد کا سردار میں محمد ہوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، انا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر۔ فخر سے نہیں بتا رہا، ساتھ ساتھ یہ لفظ فرما رہے ہیں سرکار، میں فخر سے نہیں بتا رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہیں اس غفلت میں پڑے رہ کر خدا کے مجرم نہ بن جانا۔ فخر سے نہیں بتا رہا، لیکن بتا رہا ہوں کیا؟ قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آنے والا میں محمد ہوں گا۔ اور پھر اتنی بات نہیں ہے، سب سے پہلے میں آؤں گا، اول داخل الجنت ولا فخر، جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ میں محمد ہوں گا۔ سارے فضائل بتا رہے ہیں، اور اب آئے اس جملے پر جو کسی نے کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا ما بال قوم یزعمون ان رحمی لا ینفع، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رشتہ فائدہ ہی نہیں دے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جو یہ کہتے ہیں کہ میری نسبت فائدہ نہیں دے سکتی، جو یہ کہتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہیں دے سکتی، ان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ انی لاشفا و اشفا، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول ہوتی چلے جائے گی، اور بات اتنی نہیں ہوگی، حتی ان من اشفع لہ یشفع و یشفع، یہاں تک حال چلا جائے گا جس کی شفاعت میں کروں گا، جس کی شفاعت میں کروں گا، پھر وہ شفاعت کرے گا، اللہ اس کی بھی قبول کرتا چلا جائے گا۔ پہلے میں کروں گا، میری قبول ہوگی، پھر جس کی شفاعت میں کروں گا وہ اللہ کے آگے اللہ کے دربار میں شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اتنا سلسلہ چلے گا حتی، جملہ سننا، حتی ان ابلیس لیتطاول فی الشفاعہ، یہاں تک کہ محشر کے کنارے پہ کھڑا ابلیس بھی تمنا کرے گا شاید مجھے بھی شفاعت مل جائے۔ ابلیس کو بھی امید لگ جائے گی کہ اگر سب کا کام بن رہا ہے تو میرا بھی ہو سکتا ہے بن جائے، اور جہاں ابلیس کو امید لگ جائے، وہ کس بلا کا تو بنا ہوا ہے کہ تجھے امید نہیں محمد کی شفاعت کی؟ تو کہاں کا ہے تجھے محمد عربی کی شفاعت کی امید نہیں، اور تو کہتا ہے محمد اپنی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکتے؟ سرکار نے فرمایا 13,550 نمبر حدیث طبرانی شریف کی، حضور سید عالم نے فرمایا اول من اشفع لہ من امتی اہل بیتی، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت حضور کی کے ساتھ معاملات دنیا کے چل رہے ہیں جو سب کو نواز رہے ہیں، جہاں ہر ایک کو حضور کی شفاعت مل رہی ہے، کس منہ سے تو نے کہہ دیا کہ محمد اپنی بیٹی کو بھی نہ بچا سکیں گے؟ پھر مطلب کیا ہے حدیث کا؟ ارے مطلب یہ ہے سرکار نے کب یہ فرمایا؟ یہ فرمایا 40 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، 3 سال گزرے تھے کہ یہ آیت آئی،
انذر عشیرتکل اقربین، اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ اس وقت سوال تھا ایمان لانے کا، اس وقت ابھی آیت نہیں آئی تھی عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، محمد قیامت کے میدان میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا۔ اس وقت یہ آیت نہیں آئی تھی وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، محمد تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ابھی تو قرآن آنا شروع ہوا تھا، ابھی رب نے صرف اتنا ہی کہا تھا ڈرا۔ اللہ کا ادب یہ ہے جو اللہ کہے نبی بس اتنا ہی آگے کہے، اس لیے سرکار نے اللہ کے ادب کے تحت، اگلی آیتیں تو آئی بعد میں ہیں، اس وقت ادب کا معاملہ تھا، مطالبہ ایمان کا تھا۔ فاطمہ ایمان لا، صفیہ ایمان لا، اے بنو عبد المطلب ایمان لاؤ، اس لیے کہ محمد کام آئیں گے ایمان کے بعد۔ ایمان نہ لائے پھر کام نہیں آئیں گے، اور ایمان لائے تو پھر جتنا محمد کام آئیں گے کائنات کی کوئی شے اتنا کام نہیں آ سکتی۔ پھر ساری جنت تیرے قدموں میں اگر تو محمد پر ایمان لے آئے۔ بات ایمان کی تھی اور یار لوگوں نے اسے بنا دیا محمد کسی کام نہیں آئیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور وہ جملے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھ دیے، لوگ ایسے بھی ناخلف گزرے ہیں، حاجی نمازی پرہیزگار، ہاتھ میں اپنی لاٹھی پکڑ پکڑ کر کہتے رہے میرے لیے تو یہ لاٹھی زیادہ فائدہ دے سکتی ہے محمد سے، مجھے محمد اتنا فائدہ نہیں دے سکتے جتنا یہ لاٹھی۔ کیوں؟ اس لاٹھی سے تو میں سانپ بھی مار سکتا ہوں، محمد مجھے کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم محمد تجھے کوئی فائدہ دیں گے بھی نہیں۔ سرکار کی شفاعت اس کے لیے ہے جو شفاعت پر ایمان رکھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، مسجد نبوی میں حدیث آج بھی لکھی ہوئی سامنے لکھی ہے، شفاعتی حق، میری شفاعت حق ہے، ومن لم یؤمن بہا لم یکن اہلہا، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا قیامت کے دن میری شفاعت اسے ملے گی بھی نہیں۔ یہ ملے گی اسے جو حضور کی شفاعت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں وہ نسبت جو حضور سے ہے وہ بھی قائم رہے، حضور کے غلاموں سے ہماری نسبت وہ بھی قائم رہے، اور دن قیامت کے جھنڈے شفاعت کے سرکار کے نیچے ہم کھڑے ہوں، حضور کی شفاعت بھی ہمیں حاصل رہے۔ یہ برکت، یہ نسبت، یہ شفاعت، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔